مولا علی علیہ السلام پر لعنتیں کروائی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں، مولا علی علیہ السلام پر لعنتیں کروانے والا کون تھا؟ کیا جناب معاویہ کا بیچ میں کوئی کردار تھا؟ بنو امیہ کے دور میں مولا علی پر سب ہوتا رہا، ممبروں پر تان ہوتا رہا۔ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، انجینئر آوالا صاحب کا نظر گالی ہوتا ہے، ابھی حوالہ دوں گا، ابھی حوالہ صاحب کا مطلب گالی لیتے ہیں نا آپ کی، یہ تو آپ کی طبیل ہے نا، تنقیص، آپ کا یہ تو آپ کی طبیل ہے، تنقیص۔ اچھا میری بات سن لیں، آپ سوال آپ میری سن تو لے یار، کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220، قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے، آج تک نہیں بیان کی، کئی سال گزر چکے ہیں، کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا، اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے، اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے۔ نہیں جی، وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، سرکار ہمیں پتہ ہے، ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر، جو موجود ہے مسلم شریف میں سب کا ترجمہ ہوا ہے، گالی چھوٹا لفظ ہے، لعنت کے الفاظ موجود ہیں۔ لانا معافی صدورہم من غل، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ نہ ڈاکٹر صاحب تو پتہ ہی نہیں، تسی دیوبندیاں دے ٹائی چڑھے رہے ہو پوری زندگی۔ ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ کیا مولا علی پر تنقید کرنا جائز تھا؟ کیا صحابی رسول پر تنقید کرنا جائز تھا؟ کیا داماد رسول پر تنقید کرنا جائز تھا؟ ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے؟ اے جی وہ سب کا مطلب نہ جی تنقید بھی ہوتا ہے، ہاں رکو ذرا صبر کرو، 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے، لعن اللہ ابو تراب، جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں، بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے۔ تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیثی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے، حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا۔ کہ جو سوچتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، اور جو دیکھتا ہوں جو پڑھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، جبھی آپ کی نظر میں سب سے بڑا فساد ہوں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر ایک انتہائی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے ایلیگیشنز کے نام سے، جو کہ ہم نے پوڈ کاسٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریکارڈ کیے۔ ان میں سے چند ہم سوالات نکال کر آپ کے سامنے سیشن کی صورت میں رکھ رہے ہیں، جن کا جواب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اپنے ایک الگ سیشن میں۔ ہم ایک ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی ان کا جواب بھی آپ کو سنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ یہ جو آپ کو بیک گراؤنڈ میں کچھ شور سنائی دے رہا ہوگا، کچھ کنسٹرکشن کا کام جاری و ساری ہے، اس کے لیے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ولاگ بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، علامہ ابتسام الہی ظہیر کے حوالے سے اور علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیریز جاری و ساری ہے، اور ہم نے ایک سیشن کر لیا تھا کہ اس سیشن میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا اور اس سوال کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام اور حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتے تو آپ کس کی طرف ہوتے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، اور انجینئر صاحب نے کس طرح سے ریبٹل کیا آپ کو میں نے آپ کے اسکرین پر دکھا دیا تھا۔ کرام سیریز وہی ہے اور سیشن دوسرا ہے۔ اب سیشن نمبر 2
کا آغاز میں کرنے والا ہوں. سوال میں نے علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی سے کیا کیا کہ بھائی مولا علی علیہ السلام پر لعنتیں کروائی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں. مولا علی علیہ السلام پر لعنتیں کروانے والا کون تھا؟ کیا جناب معاویہ کا بیچ میں کوئی کردار تھا؟ کیا مولا علی پر لعنتیں ہوتی رہی ہے؟ کیا مولا علی پر لعنتیں کروائی گئی ہے؟ کیا مولا علی پر سب کیا گیا ہے؟ کیا مولا علی کو گالیاں دلوائی گئی ہیں بنو امیہ کے ممبروں سے؟ اور یہ گالیاں 60 سال تک دلوائی جاتی رہی تمام بڑے اعظموں میں. تو انہوں نے کیا جواب دیا میں کلپ کی صورت میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جب میں نے سوال کیا اور علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا. کلپ آپ کی اسکرین پر یہ رہا. 99 ہجری تک آلموسٹ 60 سال تک بنو امیہ کے ممبروں پہ تینوں بر اعظموں کے اندر جمعے اور عیدین کے خطبوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا. اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو ضرور رائے ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم سے ہوتا تھا یا ان کے چیلے خود سے کرتے تھے کہ بنو امیہ کے دور میں مولا علی پر سب ہوتا رہا, یہ کس نے کہا؟ ممبروں پر تان ہوتا کس نے رہا. کہا؟ انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں. انجینئر آپ والا صاحب کا نظر گالی ہوتا ہے. ابھی حوالہ دوں گا, ابھی حوالہ. پھر صاحب کا مطلب گالی لیتے ہیں نا آپ بھی, یہ تو آپ کی طبیل ہے نا. تنقیص, یہ تو آپ کی طبیل ہے. تنقیص. اچھا میری بات سن لیں. آپ سوال آپ جب میری سن تو لے یار. جہاں تلواریں چلی ہیں وہاں پہ آپ کا خیال ہے لفظی اعتبار سے اگر کسی نے کوئی مخالفت کی ہے تلواریں چلنا تو بڑی بات ہے, الفاظ کا استعمال بڑی بات ہے. تلواریں چلنا ہاں تو پھر جہاں تلواریں چلی ہیں وہاں پہ یہ بات کیا کہتے ہیں؟ بہترین گفتگو. ارے بہترین نقطہ, ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن بہترین ہو گیا. واللہ سچی بات ہے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. اگر تلواریں چل گی تو سبحان اللہ. اچھا میں اگلی بات وہ سناتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن یحییٰ دہلی سے اختلاف ہوا. یہاں تک اختلاف ہوا کہ بدعت تک انہوں نے فتوے لگائے سیدنا امام بخاری کے اوپر. اچھا اس کے بعد ہمارے اپنے مسلک کے اندر مولانا عبداللہ روپڑی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کا اختلاف ہوا. راجے میں مرجوع موقعوں کی بات نہیں کر رہا, اور پہلے یہ بات سن لیں حضرت امیر معاویہ علی کی جنگوں میں حضرت علی کو حق کے اوپر سمجھتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو پہلے بتا دیں. لیکن اس کے باوجود ہم وہ سلوک اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. سیدنا امیر معاویہ صحابیت مجروح ہو یا ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل ہے, ان کا ایمان اور اسلام نے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی. ہمارا اصل سٹینڈ یہ ہے, ہم یہ بات کہتے ہیں, ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یار جو کچھ بھی اس دوران کے اندر ہوا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے نا باقاعدہ طور پر اس کو بریج اپ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو صلح کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. میرا یہ موقف ہے کہ مرزا جیلمی کا جو سٹانس ہے بنو امیہ کے خلاف, اس کے اندر عصبیت پائی جاتی ہے, قبائلی عصبیت پائی جاتی ہے. اگر کسی بندے سے آپ کو اختلاف بھی ہو جائے, مثال دے رہا ہوں, آپ کو سیدنا امیر معاویہ چلے میں کہتا ہوں آپ کو اختلاف ہے, تو آپ اس موقع پر یہ بات کو بھول جاتے ہیں کہ سیدنا عثمان بھی بنو امیہ کے تھے. آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سیدنا ام حبیبہ جو تھی وہ بھی بنو امیہ کے تھی. آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ جو تھیں وہاں بنو امیہ کے اندر بیائی گئی تھی. آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سیدنا علی کی اپنی بیٹی بنو امیہ کے اندر بیائی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کو علی اطلاق ان کی مذمت کرنا یہ جاہلانہ طریقہ ہے. لیکن علامہ صاحب جب پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا تھا علامہ یاسین قادری نے جو کچھ کیا, تو انجینئر صاحب نے کس طرح سے جناب عثمانی غنی کا دفاع کیا؟ حضرت عثمانی غنی کا دفاع کیا اور عثمانی غنی کو اپنی شہادت کا ذمہ دار بھی قرار دیا, وہ بھی آپ کے پاس ہوں گے حوالے. جی 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 ہے نا, فرمائیے آپ. انہوں نے کئی مقامات پہ سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے والی جو بغاوتیں ان کی جو ہے ان کو غلط طریقے سے انڈورس بھی کرتے رہے ہیں ایک یعنی ملفوف انداز کے اندر. تو پھر کیوں تھا دفاع یہ نہیں, لیکن جو دفاع جو اچھا کام کر رہا ہے, کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, وہ ملفوف انداز میں اس بغاوت کی حمایت کرتا رہا. نہیں وہ پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں. نہیں پرانی باتیں کیا آپ نئی باتوں, اس کا مطلب اچھا اس کے ایک موضوع پہ 4 موقع موجود ہے, میں کس کو پرانا سمجھوں کس کو نہ سمجھوں, میں اب اس کی ڈیٹے ڈھونڈتا رہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. اب یہ تو نہ یہ تو بات غلط ہے کہ بندے کے ہر موضوع 3 4 موقع موجود ہے. صحیح ہے. اور وہ کسی وقت کسی موقع کو کوئی بندہ پیش کرتا ہے, کسی کوئی موقع کو بندہ پیش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ناظرین کرام, انہوں نے بتایا اور خوب بتایا کہ بھائی کہاں تلواریں اٹھ گئی, یہ لفظوں کی جنگ یا لفظوں کی گولہ باری تو بہت چھوٹی چیز ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مناسب یہی تھا کہ مزید بحث کو نہ لمبا کیا جائے, چونکہ بحث بہت ہو چکی تھی. جن لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دے چکا ہوں, وہاں جا کر آپ دیکھ لیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا. جتنی بحث ہو چکی تھی یہ مناسب نہیں تھا کہ مزید بحث کو طول دیا جائے اور اللہ معاف کرے وہ علمی پوڈ کاسٹ جھگڑے کا رنگ اختیار کر لے, جھگڑے کا روپ جب کلش کا روپ اختیار کر لے. اب نئی بحث چھڑ جانی تھی. لیکن
میں سوال کرتا ہوں ایک انتہائی عاجزانہ، موجبانہ اور مدبرانہ بھی، معصومانہ بھی، کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فرمایا علامہ صاحب کہ جہاں تلواریں اٹھ گئی وہاں لانتے بھیجنا وہ چھوٹی چیز ہے۔ جنگ کتنا عرصہ رہی ہوگی صفین کی؟ کتنا عرصہ رہی ہوگی؟ 7 سال تک تو نہیں رہی، کچھ عرصہ رہی، کچھ دن رہی، کچھ مہینے رہی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں اتنا، لیکن رہی، کچھ دن رہی۔ اچھا جب جنگ رہی اس دوران تلواریں اٹھی ہیں، اس کے بعد بھی تلواریں اٹھتی نہیں، صرف اس دوران تلواریں صرف اس دوران اٹھی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، جب صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، معاملات طے پا گئے، شرائط رکھ دی گئی، آپ کی بقول سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد بھی لعنتیں اگر دلوائی جاتی رہی مولا علی پر، تو اس کا مطلب کہ دلوں سے بغض ابھی گیا نہیں۔ جب کچھ صلح تو ہو گئی لیکن بغض باقی ہے، بغض باقی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد اس سوال کو کس طرح سے ریبٹل کیا اور کس طرح سے اس سوال کا جواب جو میں نے علامہ صاحب سے پوچھا انجینئر صاحب نے جواب دیا، جبکہ ان کا جواب بنتا نہیں تھا، کیونکہ سوال تو میں نے علامہ ابتسام صاحب سے کیا، لیکن انجینئر صاحب نے جواب کس طریقے سے دیا، میں کلپ آپ کی اسکرین پر رکھنے والا ہوں، دیکھیے ذرا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، حضرت طلحہ کا بیٹا حضرت علی کو ملنے آیا تو اس کی دلجوئی کے لیے مولا علی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل سے ایک دوسرے کے خلاف جو غل ہے، نفرت آ گئی ہے، وہ نکال دے گا، یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو میل آ گئی ہے وہ صاف کر دے گا، اور ہم جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے جب ہی انسان بیٹھ سکتا ہے جب دل میں کوئی کدورت باقی نہ رہے۔ لیکن ماموں کو معاف نہیں کیا مولا علی نے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھول پان میں حضرت معاویہ کا نام ویسے ہی بیچ میں ٹھوک دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ اور میرے بارے میں یہ بات ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا۔ نہ 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 ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی دیوبندیاں دے ٹائے چڑھے رہے ہو پوری زندگی۔ ماموں کے بارے میں تو اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے۔ دیکھو ذرا، ایسا لفظ کہ بچ جائیں فتوے سے، یعنی تو ان کو سنبھال لے۔ یہ جب یہودیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم علیک بالیہود، تو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ یہودیوں کو سنبھال لے، سیم الفاظ ہے اللہم علیک بمعاویہ۔ سنبھال سے مراد اگر کرنا بھی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے لپیٹا مار، تباہ و برباد کر، یہ وہ والا سنبھالنا ہے۔ لو سامو، میں بھی استعمال کرتا ہوں نا، یہ لو میری دلیل سنبھالو۔ قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے اور اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں یہ صفین میں آئے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا۔ اچھا اتنی روایت بیان کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب ہم ہی لے کے بیٹھے ہوئے مولا علی تو معاف کر دیا ہے۔ نہ، آگے پڑھ، آگے لکھا ہے قیامت کے دن یہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ماموں کو مرتے دم تک مولا علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے چونکہ یہ معاملہ قیامت تک پوسٹ پون ہے، لہذا ہمارے ہاں بھی ماموں کے لیے معافی والی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کا معاملہ اللہ کے سپرد، دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں۔ مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے، ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے زبان کی شکل میں۔ اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے، اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔
جی ناظرین کرام، میں شور سنانا چاہتا ہوں، لانا چاہتا ہوں. اب انجینئر صاحب نے جواب دے دیا. اب میں آپ کو انجینئر صاحب کا ایک اور کلپ دکھلانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں 6220، وہاں پر مولا علی پر سب کے الفاظ موجود ہیں کہ مولا علی پر سب کیا جائے، اور ہمارا معاویہ کہ حضرت معاویہ کے حکم پر لکھا گیا. میں لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں بھائی، میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، میں لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. ہمارا معاویہ کہ حضرت معاویہ کے حکم پر. اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی سب کا مطلب گالی نہیں ہوتا، سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. تو یہاں میں انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. کیا مولا علی پر تنقید کرنا جائز تھا؟ کیا صحابی رسول پر تنقید کرنا جائز تھا؟ کیا داماد رسول پر تنقید کرنا جائز تھا؟ ہم تم کو بھی نہیں اپنا مانتے جو حضرت ابوبکر پر تنقید کر رہے ہیں، جو حضرت عثمان غنی پر تنقید کر رہے ہیں، جو حضرت عمر فاروق پر تنقید کر رہے ہیں. لیکن آپ تو مجھے بتائیے کہ مولا علی جو جنتی جوانوں کے سردار کے باپ ہو، جو میری فاطمہ ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ والسلام کی شوہر ہو، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہو، ان کی بھی مولا ہو، ان پہ تنقید کرنا جائز ہے. لیکن تنقید تک بات نہیں ہے سر، تنقید تک بات ہے ہی نہیں سر. آگے چلیے 6229، لعن اللہ ابو تراب، کہ ابو تراب پر لعنت، مٹی والے پر لعنت، معاذ اللہ علیہ اعوذ باللہ. یعنی مولا علی پر گالی تو چھوٹی چیز ہے بھائی، یہاں لعنتیں دلوائی جا رہی ہیں، مولا علی پر لعنتیں کروائی جا رہی ہیں، اور تمام بر اعظموں میں لعنتیں ہوتی رہی ہیں، 60 سال تک ہوتی رہی ہے. جنگ تو کچھ وقت رہی، کچھ دن رہی، لیکن لعنتیں مسلسل ہوتی رہی ہیں. اس کا مطلب جنگ کے بعد بھی بوکس تھا. تو صلح کہاں گئی؟ صلح کہاں گئی؟ جنگ تو ہوتی رہی، جنگ تو مختصر رہی، لیکن صلح کہاں گئی؟ یہ تو بتائیے. اس کا مطلب دل میں جو بوکس تھا علی کا وہ گیا ہی نہیں. بات تو یہ ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا کا اس حوالے سے کلپ آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھیے. معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ ساتھ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے. تو اس پہ تو میرا خیال بنتا ہے کہ ہم کہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، کچھ سچ بھی ان کی زبان سے نکلا. منہاج السنہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، بسب کے الفاظ خود، یعنی اتنی غیرت ان کے اندر بھی موجود تھی جو ان کے مقلدین میں جو اس وقت غیرت ختم ہو چکی ہے نا، ان میں بھی تھی. تو وہ مان گئے کہ یہ سب کے لیے حکم دیا تھا. وہ ہم نے جے پی جی بھی اس میں اٹیچ کر دیا تھا. تو ویسے بھی کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں کہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ علی بن ابی طالب پر سب نہ کرو، بلکہ ابو تراب پر. علی بن ابی طالب بھی نہیں، ابو تراب. اور یہ وہ جیسے جگت بازی ہوتی تھی نا، یہ جگت بازی تھی. ابو تراب، جب آل امیہ ابو تراب کہہ رہی ہو نا تو یہ نیگیٹو سینس میں ہوتا ہے. ہاں، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مانی ہے ابو تراب کے اوپر، مٹی والے پہ. وہ حقیر سمجھتے تھے نا کہ مٹی والا. اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ سال ابن سعد السعدی کو ممبر پہ آل مروان نے بلا کر جو ہے وہ سیدنا علی پر لعنت کرنے کے اوپر آمادہ کیا. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر لعنت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعن اللہ ابو تراب. اب آپ کو ابو تراب کا مطلب بھی سمجھ آئے گا. تم یہی کہہ دو ابو تراب پہ لعنت، مٹی والے پہ. تو سال ابن سعد السعدی نے کیا کہا مارا، اور انہوں نے کہا ابو تراب تم چھیڑنے کے لیے کہتے ہو. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، کسی اور نام سے ہوتے ہی نہیں تھے. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نہ جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا، صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب. جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، اور انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا.
یا تو یہ جاہل تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے, یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220, قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں, کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں. سرکار ہمیں پتہ ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, جو موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. ناظرین کرام, آپ کو میں نے دکھا دیا ایلیگیشنز کے نام سے ہم نے سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے, اور یہ سیشن نمبر 2 تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا اور بتلایا. ابھی علامہ ابتسام صاحب کے سوالات کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی باری بھی آئے گی. ان کے جو سوالات ہم نے ان سے کیے پوڈ کاسٹ میں, ان کے جوابات بھی ہم آپ کو دیں گے, اور جو انجینئر صاحب نے ان کو جوابات دیے اپنے سیشن میں, وہ بھی آپ کو ہم آپ کی اسکرینز پر دکھائیں گے. لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کے جو اعتراضات تھے, اور جو لوگ کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی انجینئر صاحب نے ان کو جو حافظہ اللہ تعالی کہا ہے وہ بعد میں کہا ہے, پہلے نہیں کہا. میں نے پہلے حافظہ اللہ تعالی لکھا ہوا دکھلا دیا تھا ایک تصویر کی صورت میں اس پوڈ کاسٹ میں, کہا ہوا بعد میں کلپ کے ساتھ جوڑا انجینئر صاحب کی زبان سے, جو میں آپ کو اس وقت دکھلا رہا ہوں اور بتلا بھی رہا ہوں. جو حقائق ہے میں وہی دکھلاتا ہوں اور بتلاتا ہوں, چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ جو سوچتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, اور جو دیکھتا ہوں جو پڑھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. جبھی آپ کی نظر میں سب سے بڑا فساد ہوں. طبیعت کچھ ناساز ہے, چونکہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, اور کچھ کنسٹرکشن کا کام جاری و ساری ہے, جو آواز بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوگی, میں یہ بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن آپ کو بتاتا چلوں یہ سیریز کا آغاز ہو چکا ہے, اور سیشنز کی صورت میں ہم ایک ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتے رہیں گے, اور جواب بھی آپ کو سناتے رہیں گے. لیکن اب چونکہ نیا سال بھی آنے والا ہے, جو پوڈ کاسٹ میں لانے والا ہوں انتہائی علمی پوڈ کاسٹ, آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے علمی پوڈ کاسٹ میں لانے والا ہوں, اور ہمارے ملک پاکستان کی جید علماء کرام کے ساتھ, جید عالم دین جو ہے, جید مفتیان کرام ہے ان کے ساتھ, اور جو مناظر اسلام ہے اہل تشیع کے, اہل سنت کے, اہل حدیث کے, ان کے ساتھ جو میں پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوں, آپ کو انتہائی مزہ آئے گا اور آپ انتہائی مستفید ہوں گے. میرے لیے بہت دعا کیجیے گا, اللہ آپ کا بھی حامی ناصر ہو. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے, جسے میں جوانی اور سانس میں روانی رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک ہے, ڈاکٹر احمد نصیر, ہمارے انسٹاگرام کا لنک ہے I am ڈاکٹر احمد نصیر, اور ہمارے واٹس ایپ کا بھی لنک ہے, وہاں جا کر ہم کو فالو کر لیجیے گا, ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حامی ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.